بڑا سرور آیا تو میں نے تاش، شطرنج، اڈی کھڈا، 12 ٹینی، لڈو اور موبائل میں گیمیں کھیلنا چھوڑ دی، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگے مجھے اور بڑا مزہ آیا تو میں نے فلمیں ڈرامے دیکھنے چھوڑ دیے، وہ وقت بھی درود پاک کو دے دیا۔ کہنے لگا حفیظ صاحب ابھی چند دن گزرے مجھے سونے آقا کا دیدار بھی نصیب ہو گیا۔ یہ ہے کام کرنے والا۔ اور دوسری بات آپ حضرات، جیسے میری پہلی بات کی آپ نے تصدیق کر دی، ایک بندہ گناہ کرتا رہتا ہے، اس کے بعد کتاب کھول کے بیٹھے گا تو پھر کتاب اس کو سمجھ، اور اگر نیکیاں کرے گا کتاب کھولے گا ذہن میں اترتی جائے گی، دل میں اترتی جائے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر چاہتے میرا حافظہ تیز ہو جائے تو پھر گناہ چھوڑ دو، نیکی کے کام کرنا شروع کر دو۔ دوسری بات یہ بھی آپ حضرات میری تصدیق کرو گے، بعض ایسے بچے ہیں، بلکہ آپ سبھی کو میں یہ مخاطب ہوں، سبھی کو مخاطب ہوں، ایک بچہ ساری رات محنت کرتا رہتا ہے، صبح امتحان میں جاتا ہے اس میں کوئی سوال بھی نہیں آتا، ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اور ایک بچہ صرف 4 سوال ہی یاد کر کے جب چاروں یاد آتے ہیں، ایسا ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اس میں ذہن کا کمال نہیں ہے، یہ کسی کی دعاؤں کا صدقہ ہے، اس کا کام بن رہا ہے۔ اچھا یہ جتنے اساتذہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے اساتذہ میری اس بات کی تصدیق کریں گے کہ آپ جب اسٹوڈنٹ سے، آپ کے کلاس فیلو جتنے بھی تھے، کلاس فیلو میں کئی ایسے بچے بڑے بڑے شائننگ تھے لیکن اس مقام پر نہیں پہنچ سکے جہاں آپ پہنچ گئے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مجھے ابھی تک یاد ہے ہماری کلاس میں بڑے بڑے شائننگ لڑکے تھے لیکن وہ اس مقام پہ نہیں پہنچے جس پر اللہ تعالیٰ نے پہنچا دیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ یہ عقل کا، یہ ذہن کا کمال نہیں ہے، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا صدقہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بندے کو مقام عطا کر دیتا ہے۔ لا يرد القضاء الا الدعاء، فرمایا کہ قضا ٹلتی نہیں ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کی دعا ہو جائے رب تعالیٰ قضا کو بھی ٹال کے رکھ دیتا ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 ایسے افراد ہیں جن کی دعا کو رب تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ وہ 3 کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 فرمایا والدین کی دعا اولاد کے حق میں رد، مظلوم کی بد دعا، کیا میں نے کہا؟ نہیں تھوڑا سوچیے، مظلوم کی، ظالم کے حق میں رد نہیں ہوتا۔ کئی ایسے اسٹوڈنٹس ہیں جو تھوڑے سے طاقتور ہیں، وہ کمزوروں پر مار کٹائی کرتے رہتے ہیں، اس کو تھپڑ مار، اس کو تھپڑ مار۔ وہ سمجھتے ہیں ہمارے پاس طاقت ہے، ہمارے سامنے کون بولے گا؟ حضرت صاحب میں ابھی تک یاد ہے ایف ایس سی میں جب میں پڑھتا تھا نا تو ہمارے ایک کتاب تھی چمن زار غزل، اس میں شعراء کے کلام تھے، میر تقی میر، میر درد کا، علامہ اقبال، اس میں بہادر شاہ ظفر کا بھی کلام تھا۔ اس کا ایک شعر مجھے ابھی تک یاد ہے، حضرت صاحب شعر بڑا زبردست ہے، سننے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے ہو وہ کیسا ہی فہم و ذکا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے چاہے ہو وہ کیسا ہی فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب کسی پر ظلم کرنے لگا بھول جائے مجھ سے بھی بڑی طاقت والی ذات کوئی موجود ہے، اور جب وہ پکڑنے پہ آتا ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ نہ پھر فوج بچا سکتی ہے، نہ دولت بچا سکتی ہے، نہ رشتہ دار بچا سکتی ہے۔ تو بھائی اگر تجھے رب نے طاقت دی ہے تو یہ طاقت کو ظلم پر استعمال نہ کر، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کر۔
اگر تجھے اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے بھلائی میں استعمال کرو، اگر اقتدار دیا ہے بھلائی کے لیے استعمال کرو، اگر تجھے عہدہ دیا ہے تو بھلائی کے لیے، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرو، ظلم و ستم نہ کرو۔ میں اس کے لیے ایک حدیث قدسی بھی پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث قدسی کس کو کہتے ہیں؟ جو کلام خدا ہو اور زبان مصطفیٰ سے ادا ہو رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، یہ ساری مخلوق میرا کنبہ ہے، اور مجھے وہ بندہ بڑا اچھا لگتا ہے جو میرے کنبے کی بھلائی چاہنے والا ہے، اور یہ رب کا کنبہ ہے، اس کی بھلائی کرو، اللہ تعالیٰ تیری بھلائی کر۔ بھلائی کرنے سے کیا مراد ہے؟ میں ایک مثال دوں گا یار، طبیعت آپ کی خوش ہو جائے۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کتنے بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے کتنی کتابیں لکھی، صرف دیکھ ہی لوگ ہیں نا تو آپ سر پکڑ کے بیٹھے، اس بندے نے انہی کتابیں لکھی کہ بڑے عبادت گزار۔ لیکن جب آپ کا انتقال ہو گیا تو کسی نے پوچھا امام صاحب قبر میں کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگے یار نمازیں بھی بڑی پڑھی، روزے بھی بڑے رکھے، تبلیغی بھی بڑی کی، کتابیں بھی بڑی لکھی، لیکن اللہ تعالیٰ کو میری بخشش کے لیے بات کون سی پسند آئی؟ کہنے لگے ایک مرتبہ میں کتاب لکھنے کے لیے دوات میں ڈوبا لگا کے قلم باہر نکالی، جب قلم باہر نکالتے ہیں تو ایج کے اوپر، نکل کے اوپر سیاہی کا تبکا لگ جاتا ہے، قطرہ، ڈراپ۔ کہنے کہ پیاسی مکھی آئی، اس نے اس ڈراپ پر بیٹھ کے نا تو پیاس بجھانا چاہی، میں نے سوچا اگر میں نے قلم کو حرکت دی تو یہ پیاسی اڑ جائے گی، میں نے قلم کو پکڑے رہا یہاں تک کہ مکھی پیاس بجھا کے اڑ گئی، اللہ تعالیٰ نے اسی کے صدقے میری بخشش فرما دیا۔ جو مکھی کی بھلائی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، جو رب تعالیٰ کی مخلوق انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنا، جو اس کا بھلا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو کتنا نوازے گا۔ اس لیے نمبر 1 ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2 مظلوم کی بد دعا ظالم کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 مسافر کی دعا مقیم کے حق میں رد نہیں ہوتی۔ مسافروں سے بھی دعائیں لیا کریں۔ اب میں پہلے پوائنٹ کی طرف آتا ہوں۔ ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں رد نہیں ہوتی، اور کروڑوں درود کروڑوں سلام اس پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جنہوں نے دیکھو پہلے ہی فیصلہ کر دیا، فرمایا بندے کے ایک والدین نہیں ہے، 3 والدین ہیں۔ نمبر 1 جس کے بطن سے پیدا ہوا، نمبر 2 جو اس کو استاد ہے، جو پڑھا رہا ہے وہ بھی اس کا باپ ہے، اور نمبر 3 جو بیٹی دیتا ہے یعنی سسر، وہ بھی تیرا باپ ہے۔ اور ان کی طرف سے اگر کوئی زیادتی بھی ہو جائے تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، فرمایا ان کے سامنے تم نے اف بھی نہیں کرنا، اف بھی نہیں کرنا۔ ماں باپ کی دعا انسان کو کہاں پہنچاتی ہے؟ میں صرف اشارہ ہی کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، اور کلیم اللہ بھی ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا اللہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ فرمایا فلاں بازار میں ایک قصاب ہے، وہ تیرا پڑوسی ہوگا، بڑا رشک آیا، پتہ نہیں کتنا متقی پرہیزگار ہوگا۔ صبح صبح اس کی دکان پہ جا کے بیٹھ گئے، سارا دن کوئی چنگا کام نہیں کیا، چھٹی کر کے گھر جا رہا ہے، ساتھ ہو لیے، دیکھا راستے میں بھی کوئی چنگا کام نہیں کیا، گھر میں داخل ہوا، ابھی گھر میں داخل ہو گئے، دیکھا اس کے ماں باپ معذور ہیں، بوڑھے ہیں، اس نے جا کے منہ ہاتھ دھلایا ہے، ان کی خدمت کی، پھر کھانا پکایا۔ ماں روٹی چبا بھی نہیں سکتی تھی، اس نے اپنے منہ میں لقمہ چبا کے نرم کیا اور پھر ماں کے منہ میں ڈالا۔ جیسے ہی لقمہ ماں کے حلق سے نیچے اترا، ماں کہتی ہے بیٹا جا، تجھے رب تعالیٰ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوسی بنائے۔ سمجھ گئے اس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا ہے جو جنت میں اللہ کے نبی کا پڑوسی بنا رہی ہے۔
اور اساتذہ سے بھی دعا لے لو یار. یار میں نے دیکھا کئی ایسے بچے کند ذہن، کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہے، لیکن اساتذہ کی خدمت کرنے سے بڑے اونچے مقام پر پہنچ گئے. ہماری کلاس میں مجھے ابھی تک ان پروفیسر کا نام ہے، ہمیں میتھ پڑھاتے تھے، پروفیسر منور صاحب. انہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا، کہنے کہ میری کلاس میں ایک لڑکا تھا، ذہن کا بڑا بیچارہ کند تھا، کمزور تھا ذہن کا، تو اس کی امتحان میں پوزیشن نہیں اچھی آتی تھی، تو لیکن کہنا فرما بردار میرا بڑا تھا. جیسے ہی میں کلاس میں داخل ہوتا جلدی سے بڑھ کے نہ رجسٹر پکڑ لیتا، اور اس وقت دستر ہوتے تھے، بلیک بورڈ صاف کر کے چاک ساتھ رکھ دیتا، کرسی کو صاف کر. یہ اسی طرح خدمت بڑی کرتا تھا. اور جب میں نے جانے لگتا کلاس سے تو جلدی سے وہ رجسٹر اٹھا کر تو آگے تک چھوڑنے جاتا. کہنے لگا امتحان ہوا تو وہ میرا مطلب ہے کوئی پوزیشن نہ اس کی آئی، یوں سمجھو 3rd ڈویژن میں کامیاب ہوا. اور انجینئرنگ یونیورسٹی میں آپ کو پتا ہے میرٹ کتنا ہائی ہوتا ہے. تو کہنے لگا مجھے وہ ملنے آیا. میں نے کہا سنا بھائی کتنے نمبر آئے؟ کہنے لگا حضرت صاحب بس پاس ہی ہوا ہوں، نمبر تو کوئی اتنے نہیں آئے. یار میں کہنے لگا میرے دل سے دعا نکلی، یا اللہ یہ بندہ ہے تو کمزور، لیکن استاد کا فرما بردار پڑا ہے، یا اللہ اس کے لیے کوئی راستہ نکال دے. یعنی آپ اصلا سارے پڑھے لکھے ہو، آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرٹ کتنا ہائی ہوتا ہے. کہنے لگا ایک دم میرے ذہن میں ایک سوچ آئی. میں نے کہا یار تم ایسے کرو، پشاور یونیورسٹی میں نہ تم اپلائی کر دو، اور یہ جو دوسرے صوبے ہوتے ہیں وہاں پر پنجاب کا کوئی کوٹا موجود ہوتا ہے، ان کا میرٹ اور ہوتا ہے، دوسروں کا میرٹ اور ہوتا ہے. کہنے لگے اس نے وہاں اپلائی کر دیا، اور وہاں پر 5 کا کوٹا تھا تو بچے ہی 3 گئے، کیونکہ حالات وہاں کے خراب تھے. کہنے لگا اس کا نام بیچ میں آ گیا تو آج اچھی پوسٹ پر لگا. یہ میں کہتا ہوں دعا لے لو. ارے دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل کے رکھ دیتی ہے. اس لیے خدا را اگر زندگی کے اندر کامیابی چاہتے ہو، میرا ایک پہلا اصول یاد رکھو، گناہوں سے پرہیز کرو، نیک اعمال کرو، اور نیک مننا چاہتے ہو، گناہوں سے بچنا چاہتے ہو، اس کے لیے بہترین نسخہ جو قرآن نے بتلایا 21واں پارہ ہے، پہلا رکوع. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. ارے نمازی تو بن جا، پھر دیکھ نماز تجھے برائیوں سے کیسے روکتی ہے. جب تو نماز برائیوں سے رک جائے گا، تیرا ذہن تیز ہو جائے گا، حافظہ مضبوط ہو جائے گا، جو پڑھے گا یاد ہوتا جائے گا، اچھے نمبروں میں کامیابی ہو جائے گا. اور دوسرا یہ ہے حافظہ بھی تیز ہو جائے اور ماں باپ کی دعائیں بھی ساتھ شامل ہوں تو یقین جانو بندہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں بڑے بڑے شائننگ بچے بھی نہیں پہنچ پاتے. اگر میری بات سے آپ کو تسلی نہیں ہو رہی، میں آپ کو اپنی بات بتلاتا ہوں. میں جی سی کالج گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھتا تھا. تو میری والدہ ماجدہ الحمدللہ بڑی میرے سے محبت کرتی تھی. وہ داتا صاحب جاتی نا تو مولوی صاحب جب بیان کر رہے ہوتے تو وہاں دعا کرتی، یا اللہ کبھی میرا بیٹا بھی ایسے بیان کرے گا. تو عورتیں کہتی مائی پاگل ہو گئی ہے، وہ جڑا کالج پڑھنا وہ کیویں بیان کرے گا. حضرت صاحب یہ ماں کی دعا کا صدقہ ہے. خدا کی قسم آج پوری دنیا کے اندر جو میرے بیانات سنے جا رہے ہیں یہ ماں کی دعا کا صدقہ ہے. بڑے بڑے علماء کرام بیٹھے سن رہے ہیں، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے، یہ ماں کی دعا کا صدقہ ہے. ابھی پیچھے آپ میں سے شاید جانتے ہو آسٹریلیا کے پاس فجی ہے، باہر کے ملکوں میں مجھے بیانات کے لیے بلاتے ہیں. یہ ساری عزت ماں کی دعاؤں کی صدقے ہے. تو میں آپ کی خدمت میں بھی عرض کروں گا، اگر دنیا کے اندر اور قبر میں حشر میں کامیابی چاہتے ہو تو میری یہ بات پلے باندھ لو.
माँ बाप अपने اساتذہ से दुआएं ले लो, ये दुआएं तुम्हें वहाँ पहुँचाएंगी जहाँ तुम्हारी मेहनत तुम्हें नहीं पहुँचा सकती, तुम्हारी सोर्सेज वहाँ नहीं पहुँचा सकते, जहाँ माँ बाप की दुआएं आपको पहुँचा देती हैं। मेरा ख्याल है ये जितनी भी मैंने बातें की हैं, आप एक के साथ मेरी इस बात की तस्दीक करेंगे कि वाकई हमें माँ की दुआ ने फलां जगह काम दिया, हमें माँ की बाप की दुआ ने फलां जगह काम, हमें फलां की दुआ ने मेरी ये मुश्किल टाल दी। तो भाई इनसे दुआएं लो। दुआ कैसे होगी ये भी मैं एक बात अर्ज़ कर दूँ। एक अल्लाह का बंदा, नेक बंदा, उस पर जब कोई मुसीबत आ जाती, ये सारे स्टूडेंट्स हैं, ये बड़ी तवज्जो से ज़रा बात सुनना, उसकी जब कोई मुसीबत आ जाए, क्योंकि सदा वक्त एक साथ नहीं रहता, तो वो देखता है ये मुसीबत किस लेवल की है। अगर समझता मामूली है तो कहता ठीक है मैं खुद ही निपट लूँगा, और अगर वो समझता नहीं है मुझसे भारी है तो अपने पीर साहब के पास चला जाता, वहाँ जाके दुआ करवाता तो अल्लाह ताला करम नवाजी का। वो कहता दुआ बुजुर्गा थे बंदा, लेकिन पीर साहब तक जाना बड़ा मुश्किल था। 2-3 दिन आने में, 2-3 दिन जाने में लगता, रास्ता भी बड़ा पुरखतर था। एक दिन पीर साहब ने कहा बेटा आज मैं तुझे एक नुस्खा ना बतलाऊं, तुझे मेरे पास आना ही ना पड़े, तेरे घर बैठे मसले हल हो जाए करें। ये नुस्खा सिर्फ उसके लिए नहीं, आप सब के लिए भी है, ये स्टूडेंट्स के लिए, असातिज़ा के लिए भी ये नुस्खा है, ये पल्ले बांध लो। कहने लगा पीर साहब अगर नुस्खा ऐसा बतला दो तो फिर तो मेरी दुनिया समझ जाए। वरना बेटा आज के बाद किसी से दुआएं करवाने के बजाय दुआएं लिया करो। दुआ करवाने में दुआ लेने में फर्क है कि नहीं है? एक तो ये ना मैं कहता हूँ उस्ताद जी मेरे वास्ते दुआ करना, अब्बा जी मेरे वास्ते, अम्मी जी मेरे वास्ते दुआ करना, और एक ये है कि मैं उनकी खिदमत ही इतनी करूं कहना ही ना पड़े, उनके दिल से निकले जा अल्लाह तेरा भला करे। अरे दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है। लिहाजा अपने असासों से अपने वालिदैन की खिदमत करो। ये नहीं कि माँ बेचारी चिल्ला रही है पुत्रा मैं सौदा लिया दे, कहना मैं तो गेम खेड के आवांगा, मैं तो बारी लैके आवांगा। ऐसा ना करो, ऐसा ना करो। माँ बाप की आवाज़ आ जाए सब काम छोड़ के, यहाँ तक हुक्म है अगर नफिल नमाज भी पढ़ रहा है माँ आवाज़ दे दे तो नफिल छोड़कर माँ की जाके बात सुन, रब इससे राज़ी होगा, नाराज़ नहीं होगा। लिहाजा माँ बाप का हमें अदब व एहतराम करना चाहिए, असातिज़ा का भी अदब व एहतराम करो। बेअदबा मकसूद न हासिल ते ना दरगाह ढोई हूँ। जो भी किसी मकाम पर पहुँचा है अदब से ही पहुँचा है, बेअदबी करके शैतान ही बना है, कोई मकाम हासिल नहीं कर सका। अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला मुझे और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलिया इल्ला